بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبرنامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے سعودی عرب میں ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے تاریخ یا مقام کی وضاحت نہیں کی، لیکن کہا کہ یہ مستقبل قریب میں ہوگا اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بھی اس میں شریک ہوں گے۔ ٹرمپ کا یہ بیان پوٹن اور یوکرینی صدر زیلنسکی سے علیحدہ فون کالز کے بعد سامنے آیا۔ روسی ترجمان نے کہا کہ سربراہی اجلاس کی تیاریوں میں وقت لگے گا، لیکن ریاض ایک مناسب مقام ہو سکتا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اس مجوزہ ملاقات کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ روس یوکرین بحران کے حل کے لیے ان کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے۔ نئی دہلی ریلوے اسٹیشن پر بھگدڑ مچنے سے 18 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے، جن میں 9 خواتین، 5 بچے اور 4 مرد شامل ہیں۔ حادثہ ہفتے کی رات پلیٹ فارم نمبر 13 اور 14 پر محاکم کے لیے ٹرینوں میں تاخیر کے باعث پیش آیا۔ رش بڑھنے پر مسافر ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پر جانے لگے تو بھگدڑ مچ گئی۔ ریلوے حکام نے انکوائری کا حکم دے دیا ہے، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی نے افسوس کا اظہار کیا۔ گزشتہ ماہ محاکم میلے میں بھی بھگدڑ سے کئی یاتری ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ مالی میں غیر قانونی سونے کی کان بیٹھنے سے کم از کم 48 افراد ہلاک اور متعدد لاپتہ ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق بعض متاثرین پانی میں جا گرے، جن میں ایک خاتون اور اس کا بچہ بھی شامل تھا۔ مالی سونے کی پیداوار میں اہم ملک ہے، لیکن غیر منظم کان کنی خطرناک حادثات کا باعث بنتی ہے۔ مقامی حکام اور کان کنوں کی ایسوسی ایشن نے واقعے کی تصدیق کی، جبکہ مزید متاثرین کی تلاش جاری ہے۔ حکومت غیر قانونی کان کنی پر قابو پانے میں ناکام نظر آ رہی ہے اور حادثات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں کہا کہ امریکہ کو روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کا تحفظ کرنا چاہیے۔ انہوں نے قیدیوں کی انسانی بنیادوں پر رہائی کا مطالبہ کیا اور ٹرمپ کے پوٹن سے ٹیلی فونک رابطے کو نیک شگون قرار نہیں دیا۔ زیلنسکی نے کہا کہ پوٹن امریکہ سے دو طرفہ مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن یوکرین کو شامل کیے بغیر کوئی معاہدہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ انہوں نے ترکی، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے جلد دورے کا اعلان کیا، مگر تاریخ نہیں بتائی۔ پاناما کے صدر ہوزے رول مولینو نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ سے بے دخل کیے گئے 119 غیر قانونی تارکین وطن کی پہلی پرواز پاناما پہنچ گئی ہے، جہاں سے انہیں ان کے اصل ممالک کو بھیج دیا جائے گا۔ امریکہ غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے لیے پاناما کو ایک ٹرانزٹ پوائنٹ کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ان افراد کا تعلق چین، ازبکستان، پاکستان، افغانستان سمیت دیگر ممالک سے ہے۔ طے شدہ 3 پروازوں میں تقریباً 360 افراد پاناما آئیں گے، جنہیں اپنے ممالک بھیجنے سے پہلے ڈیرین گیپ کے کیمپوں میں رکھا جائے گا۔ حماس نے 3 اسرائیلی یرغمالی نام جاری کیے ہیں، جنہیں ہفتے کے روز فلسطینی قیدیوں کے بدلے میں رہا کیا جائے گا۔ اس سے قبل رہا ہونے والے ایک یرغمال کیتھ سیگل نے اسیری کے دوران بدسلوکی، تشدد اور بھوکا رکھنے کا الزام لگایا۔ یرغمالیوں کی کمزور حالت پر اسرائیل اور بین الاقوامی سطح پر غصے کا اظہار کیا گیا ہے۔ ریڈ کراس نے یرغمالیوں کی حالت پر تشویش ظاہر کی ہے۔ سیگل نے کہا کہ انہیں 484 دنوں تک ناقابل تصور حالات میں رکھا گیا اور روزانہ زندگی کا خوف محسوس ہوتا تھا۔ معروف سائنسدان آئزیک نیوٹن کا 1704 میں لکھا گیا ایک خط 321 سال بعد منظر عام پر آیا ہے، جس میں انہوں نے ریاضیاتی حسابات کی بنیاد پر پیش گوئی کی کہ دنیا 2060 میں ختم ہو جائے گی۔ نیوٹن، جو عیسائی پروٹسٹنٹ عقیدے کا پیروکار تھے، نے انجیل میں بیان کردہ تاریخوں کا حساب لگا کر یہ نتیجہ اخذ کیا
کہ دنیا کے خاتمے سے متعلق پہلے بھی کئی پیشگوئیاں سامنے آتی رہیں، جن میں بابا وانگا کی پیشگوئیاں بھی شامل ہیں۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 18 فروری 2025 ء۔ آواز: محمد اظہار احمد راجہ۔